پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. بہت سے ایسے سوال ہیں جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, لوگ اس کے جواب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور جواب مل نہیں رہے. عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں کب توڑ رہے ہیں؟ اعتماد کا ووٹ کب لیا جا رہا ہے؟ پھر الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ کیا مارچ سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا مئی میں ہوں گے؟ مئی میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کون سی پاپولر جماعت ہے؟ کون جیتے گا کون ہارے گا؟ کیا عمران خان تمام پاکستان کی جو قوتیں ہیں ان کو قبول ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پھر پی ایم ایل این کی طرف اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ کیا پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو پاپولر سپورٹ ہے اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے؟ سرویز ان کے خلاف جا رہے ہیں یا وہ معاشی طور پر جو پرابلمز ہیں اس پر قابو پا کے اپنے گراف کو پھر بہتر کر سکتے ہیں؟ اور اسحاق ڈار صاحب کے پاس کیا بے شمار سوالات ہیں جس کے جوابات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن مل نہیں رہے. یہی سوال میں آج مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب تو ہمیں مل ہی جائیں. حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے شو میں. سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں سر کہ ہو کیا رہا ہے, یہ کب الیکشن ہونے ہیں, کب اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں, کب یہ اعتماد کا ووٹ آنا ہے, نمبر کس کے پاس پورا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں اسداللہ, پہلی بات یہ ہے کہ جب سے عمران خان اقتدار سے گئے ہیں ان کو اقتدار کے جانے کا غم کھائے جا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, میں بار بار ایک چیز قوم تو سمجھ رہی ہے, باقی آپ جیسے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب 2018 میں یہ الیکشن جیت کے آ گئے تو اس وقت اکانومی کی کیا صورتحال تھی آپ کو پتہ ہے. اس کا بیڑا گرک آ کے جناب نے یعنی 25,000 قرضے کی بجائے 50,000 کر دیا, 35 روپے کا آٹا 80 روپے کا کر دیا, 10 روپے کا یونٹ 27 روپے کا کر دیا, چینی جو 120 کی کر دی 54 والی, یعنی تباہی و بربادی کر دی اس بندے نے. اب جب یہ اقتدار سے گیا تو اس نے پہلے وہ سائفر لہرایا اور کہا جی, پھر وہ سائفر سے اس نے کہا امریکہ سے تو میری دوستی ہو گئی ہے اور یہ تو باجوہ صاحب ذمہ دار ہیں سارا کچھ, سارے ذمہ داری میرے حکومت جانے کی, سارا کچھ جانے کی. جب یہ اقتدار میں تھا تو 2018 سے لے کے آنورڈ جتنے بھی عرصے رہا جو ہمارے بائی الیکشن ہوئے 16 میں سے 14 ہم نے جیتے. تو ہم تو پاپولر تھے تو ہم کہتے جی اپنا الیکشن کروا دیں. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن موجود ہے آپ کے ملک کا, اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں. اب اکتوبر تک عمران خان کو صبر کرنا پڑے گا. عمران خان الٹی کلا بازیاں بھی لینا تو اس کو جا کر اکتوبر میں الیکشن میں آنا پڑے گا. اب تو میری جو ایک رائے ہے, پہلے نہیں ہو سکتے, مئی میں نہیں ہو سکتے, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں. دیکھیں اسحاق صاحب کیا مذاکرات کر رہے ہیں؟ چلے میں ایک اور بات کرتا ہوں اسد بھائی, میں کہتا ہوں چلیں جی آپ الیکشن اناؤنس کر دیں, 90 ڈیز کی کیئر ٹیکر آئے گی نا, کیئر ٹیکرز یہ آپ کی اکانومی کی صورتحال کو سنبھال لے گی. ملک تو بالکل اس طرح نیچے جیسے گرتا ہوا جہاز ہوتا ہے نا, لینڈ کرتا ہوا نہیں, گرتا ہوا جہاز. کبھی تو آنی ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. نہیں ابھی نہیں نا آئے گی, اپنے ٹائم پہ آئے نا. ابھی جو نیگوسیشن دنیا میں چل رہی ہے آپ کی اکانومی کی ریوائیول کے لیے, جو 4 سال کا بھیڑا غرق کیا اس اکانومی کا, اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہے, اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے. جب آپ جو ہی الیکشن اناؤنس کریں گے چیزیں رک جائیں گی اور رکنے سے دشمن کو فائدہ ہوگا. دشمن کو ہے جو بیرونی دشمن ہے. اب 4 مہینے کا الیکشن آپ آج اناؤنس کریں, دوسرے دن آپ کی اکانومی جو ہے جو موجود بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ الیکشن اناؤنس کرنے جائیں گے اپنے ٹائم کے اوپر, ساری دنیا کو پتا ہوگا کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, روز اضطراب پیدا کیا جاتا ہے. یہ ایک عالمی سازش کا ایجنڈا ہے جس کی تکمیل عمران خان دانستہ کر رہے ہیں یا غیر دانستہ اضطراب پیدا کرنا. جی, اضطراب پیدا کرنا, سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا. جب ایک فارمر پرائم منسٹر کہے گا, ایک فارمر فائنانس منسٹر کہے گا, انٹیریئر منسٹر کہے گا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, آج نہیں کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. جب $6 ارب آپ کے اکاؤنٹ میں رہ جائیں گے وہ بھی کسی کے پڑے ہوں گے تو سر ڈیفالٹ کا تو شور مچے گا. اسداللہ میری جیب میں 10,000 روپیہ بھی ہوگا نا تو وہ ختم ہو گیا, تو میری جیب میں کچھ نہیں ہے تو میں لوگوں کو اگر کہوں گا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو دوسرے دن مجھے تو اپنے بھی چھوڑ جائیں گے بھائی جان. تو یہ کیسی بات ہے؟ یعنی عمران خان نہیں بتائیں گے تو کیا عالمی اداروں کو پتہ نہیں چلے گا کہ پاکستان کے فورن ریزروز کتنے رہ گئے؟ یہ ریڈ لائن ہے جو وہ کراس کر رہے ہیں. یہ ریڈ لائن ہے جو بھی کراس کر رہا ہے, جو بھی یہ کراس کر رہا ہے. دیکھیں یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے, یہ ملک کی اکانومی جو ہے آپ کی سالمیت سے جڑی ہوئی ہے. لیکن بھائی صاحب جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو کیا آپ لوگ سیاست نہیں کر رہے تھے؟ میں کہتا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. کچھ ریڈ لائنز ہمیں ڈرا کرنی چاہیے کہ بھائی جان یہ ملک کا مسئلہ ہے. ملک کی فرض کیا, کل ایک بچہ کیپٹن فہد جو ہے وہ شہید ہوا ہے اپنے 4 جوانوں کے ساتھ, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, کیا عمران خان ہو یا کوئی بندہ بھی ہو
اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ الیکشن کھیلے. اوہ بھائی جان یہ ملک محفوظ رہے گا, ملک ہوگا تو آپ الیکشن کھیلیں گے نا, اس میں آپ وزیر اعلیٰ بنیں گے, ایم این اے بنیں گے, ایم پی اے بنیں گے, وزیر اعظم بن جائیں گے. خدا نہ خواستہ یہ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہی ہیں اتحاد میں سے ایسے بھی اٹھ رہی ہیں, بالخصوص مولانا فضل الرحمان, کچھ آپ کی جماعت سے بھی, کہ جی اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے, ایک سال آگے لے جانے چاہیے. میں اس پہ آ رہا, میں بھی کہنے لگا تھا, نہیں میں خود, یہ میری انڈیویجول, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ جی میری انڈیویجول ایک رائے آپ سمجھ رہے ہیں, انفرادی, یہ میں پارٹی کی لائن نہیں میرے پاس, یہ میں نے 3-4 پروگراموں میں بات کی ہے. اب آپ کے پروگرام میں بھی یہی میں کرنے جا رہا تھا تسلسل کے ساتھ, کہ دیکھیں اس اکانومی کو سنبھالنا ہے, اس ملک کو سنبھالنا ہے. الیکشن اس وقت اس ملک کا حل نہیں ہے, یہ بالکل بیوقوفوں والی بات ہے. اگر الیکشن حل ہوتا تو 2018 میں جب یہ شخص آیا تھا اور 200 لوگوں کو لے کے آیا تھا کہ جی میرے پاس 200 لوگ ہیں ٹرینڈ جو اس ملک کو سنبھالیں گے, تو ملے کون؟ شیخ رشید, پرویز الہی, فواد چودھری, ٹھیک ہے نا. مگر سر آپ کی بھی تجربہ کاری کا عالم یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جب میں نے حلف لیا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنی بری حالت ہے اکانومی کی. آپ تو تجربہ کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتا نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. دیکھیں ہم کسی کے گھر میں داخل ہو گئے تو نہیں پتا چلتا اس کے گھر میں. یہی تو عمران خان کہتے تھے, تو آپ ان کو مذاق اڑاتے تھے. نہیں, دیکھیں بہت فرق ہے عمران خان میں اور ہماری پالیسیوں میں. دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جس نے 2013 میں 10,000 میگا واٹ بجلی دی. ہم وہ لوگ ہیں جس نے پاکستان کے اندر موٹر ویز کے جال بچھا دیے. ہم وہ لوگ ہیں جس سے سعودی عرب بھی خوش تھا, یورپ بھی, امریکہ بھی. آپ دیکھیں نا پوری فارن پالیسی. اچھا میں پھر ہم فارن پالیسی کی طرف چلیں گے, بعد میں چلتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یا اسمبلی ہے, اس کو 1 سال ایمرجنسی لگا لیں, یا جو بھی آئین جو اجازت دیتا ہے, قانون جو اجازت دیتا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ لگا کے اس کو 1 سال ایکسٹینڈ کریں. اگر اس ملک کو بچانا ہے, اگر اس ملک کی بہتری کے لیے کرنا ہے, اگر تو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں 1 سال کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. اکتوبر اگر 2023 میں نہیں تو 2024 میں الیکشن ہونے چاہیے. ان کے پاس جو کچھ تھا عمران خان کے پاس, انہوں نے اپنے لوگوں کو 4 سال میں دکھا دیا. 1 کروڑ نوکری 4 سال میں انہوں نے دے دی, 50 لاکھ گھر بنا کے دے دیے, 90 دن میں انہوں نے کرپشن ختم کر دی. کرپشن ساری کی ساری اپنے گھر میں لے گئے. مگر بھائی صاحب آپ دیکھیں نا, آپ معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا, آپ معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر معاونین خصوصی کیبنٹ کی تعداد 77 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ آسٹیرٹی کے کچھ آپٹکس بھی تو ہوتے ہیں نا بھائی صاحب. دیکھیں نا اس وقت 13 جماعتی اتحاد ہے, 13 جماعتی اتحاد. تو یہ اکانومی ٹھیک کرنے آیا نا, اپنا حصہ وصول کرنے تو نہیں آیا. لیکن وہ پرائم منسٹر, فارن منسٹر, دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے. عمران خان کی سطح کا لیڈر اگر جھوٹ بولے گا تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو ہوگا. اس کا ہر وزیر جھوٹ بولے گا, اس کا ایم این اے جھوٹ بولے گا, اس کا ایم پی اے جھوٹ بولے گا. اس نے کہا مجھے تو معلومات بھی نہیں تھی, پھر وہ بلاول زرداری نے اس کی وضاحت کر دی. اس نے کہا جی 2.25 ارب فارن منسٹر کے ٹور پہ لگ گئے. بھائی جی اس نے بتایا کہ میرا تو ایک آنا نہیں لگا جی, اگر کہیں ہیں ڈاکومنٹس تو لا کے دکھائیں. ٹھیک ہے جی, بلاول صاحب نے کہا کہ اپنی جیب سے خرچ, میں جیب سے خرچ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا دوسری بات ہے وزیر اعظم شہباز شریف. وزیر اعظم شہباز شریف وہ وزیر اعظم ہے جس نے وزارت اعلیٰ کے دوران 10 سال کنٹینیو ایک پینی جو ہے ٹورز کا, جو چائنا جاتا تھا, جو سرکاری سطح کے اوپر جاتا تھا, جو آپ نے یورپ امریکہ, ایک پینی جو ہے وہ قومی خزانے سے نہیں لیا. میرا کہنے سے مراد اسد صاحب یہ چیزیں پیچھے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ جی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ملک نواز شریف کو ملا, اسے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر دی, اس نے موٹر ویز کے جال بچھا دیے. جن موٹر ویز کو یہ گالیاں دیتے ہیں انہی پہ سفر کرتے ہیں. مزہ تو تب ہے جو کسی چیز کو برا کہے تو اس کو برا سمجھے. حالانکہ یہ ایسٹس جو ہے قوم کے ایسٹس ہوتے ہیں, کسی ذاتی حکمران کے, کسی ذاتی لیڈر کے نہیں ہوتے. تو لوگوں کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو شخص بات کر رہا ہے اس کے جھوٹ بولنے میں کتنی کثرت ہے اور سچائی میں کتنی کثرت ہے. ایک بندہ تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, اور وہ ہم نا میں پڑھا کرتا سوال کا جواب رہ گیا یہ 77 کی جو کیبنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ لوگ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ایکسپینس اپنی جیبوں سے کر رہے ہیں, جیسے پرائم منسٹر اپنی جیب سے کر رہے ہیں, مراج جا رہی ہیں, گاڑیاں مل رہی نہیں ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, پارٹیز کی مجبوری ہے, کہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو لیا جا رہا ہے, کہیں اپنا جمعیت علماء اسلام کے باقی پارٹیوں کے لوگوں کو لے کے کر سکتے ہیں نا بھائی جان. اس سے آگے بات چلی گئی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب جنہوں نے 10 سال وزارت اعلیٰ کے دوران, ابھی 6-7 ماہ کے دوران کوئی پینی انہوں نے اس مملکت خدا داد پاکستان کے خزانے سے نہیں لیا. لیکن میں ایک بات آپ سے کر رہا تھا کہ ہم پڑھا کرتے تھے وہاں مسلم لیگ ہائی اسکول ایمپریس روڈ لاہور پہ نا, میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو ہم آیا کرتے تھے تو وہاں ریلوے اسٹیشن پہ مداری کھڑا ہوتا تھا. آپ یقین مانیں اس وقت یہ 77-78 کی بات میں کر رہا ہوں, اس وقت وہاں پہ نا 400-500 کا مجمع ہوتا تھا اس مداری کے ارد. اگر مداریوں کی طرح اس ملک کو ہم نے پہلے چلایا تھا اور اب چلانے کے لیے مداری کو دے دیں گے
تو اسد اللہ صاحب یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. ملک جس شخص نے کبھی یونین کونسل نہ چلائی ہو اس کو وزارت عظمیٰ دے دیں گے تو ملک نہیں چلے گا. ملک کو چلانے دیں. یہ وہی تجربے کار لوگ ہیں نا جس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا تھا. صحیح ہے بھائی صاحب، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے، اب راولپنڈی میں جا کے میں نے ایک سروے کیا ابھی پچھلے ہفتے، اس میں جو لوگوں کی اوپینین ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے 53% نکلی اور پی ایم ایل این کے لیے 29% نکلی ہے، باوجود اس کے کہ پی ایم ایل این کی اچھی خاصی سپورٹ وہاں پر پنڈی میں روایتی طور پر موجود ہے، پھر بھی اتنا زیادہ ڈفرنس ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہی وجہ ہے اور پی ٹی آئی یہ سمجھتے یہ وجہ آپ الیکشن میں جا نہیں سکتے، الیکشن میں جانا نہیں چاہتے؟ میں اس سروے کو مسترد نہیں کرتا نہ میں اس یہ میں نے خود کیا، اس میں کوئی بندہ کاٹا نہیں حلفاً کہہ سکتا. آپ نے کیا ہوگا. دیکھیں آپ نے سروے کس بندے سے کیا، وہ کہاں سے آیا ہوا تھا، کدھر سے آیا ہوا تھا، کس شہر سے آیا ہوگا، مجھے اس سے غرض نہیں. لیکن یہ وہ راولپنڈی سٹی ہے بھجن جہاں 2018 کا الیکشن مجھے لڑنے نہیں دیا گیا تھا. یعنی اگر مجھے الیکشن تو مجھے لڑنے دیتے نا، مطلب میں ہار جاتا ٹھیک ہے جی تو میں قبول کر لیتا. مجھے الیکشن سے 4 دن پہلے ہاتھ پاؤں باندھ کر سیاستدانوں کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا جی. نہیں ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں، ظلم کی انتہا. یعنی 2 اگست میری ڈیٹ ہے، وہ پیچھے لا کر 21 جولائی کو مجھے سزا دے دی گئی. صحیح ہے. کیوں کہ میرے مقابلے میں جو شخص تھا وہ ہمیشہ مجھ سے 70 ہزار ووٹوں سے آ رہا ہے. کبھی مجھ سے نہیں جیتا شیخ جس کا نام ہے، نام لے دیتا ہوں میں اس کا. اسی راولپنڈی میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا 300 بیڈڈ. ذرا سنتے جائیں نا، اب گالیاں ہی دے کے تو اگر مداری کر کے تو میں بہت سارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ان کاموں کی وجہ سے آپ کی سپورٹ ہے وہاں پر، اس کے باوجود عمران خان کو لیڈ کرنا حیران کن ہے. اسد اللہ بھائی نہیں، انشاءاللہ جب میلہ لگے گا نا الیکشن کا، جب جمے گی رنگ، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے فضل سے میں کہہ رہا ہوں، اور راولپنڈی کے لوگوں کی لیکن مگر یہ میلہ اگر مئی میں لگا یا اگلے سال مئی میں لگا تو فرق ہے. میں کہتا ہوں ہم تو تیار ہیں، پولیٹیشین ہر وقت تیار ہوتا ہے الیکشن کے لیے، لیکن اس ملک کا بھی تو خیر خواہی کرنی ہے. میں ابھی آتا رہا ہوں نا ذرا تھوڑا سا دیکھیں نا، 4 سال ان کی حکومت ادھر ہے، 13 سال سے کے پی کے اندر ہے. کے پی کے کا سارا پیشنٹ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آتا ہے. ہمیں خوشی ہے، ہزارہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، پنڈی ڈویژن سارا اس میں آتا ہے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی، گائنی ہاسپٹل کمیٹی چوک، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، پہلا ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ 80 کروڑ سے راولپنڈی میں ہم نے دیا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب نے دیا ہے. میٹرو 1.5 لاکھ بچے، بچیاں اور بزرگ اس میں سفر کرتے ہیں. 70% لوگ بچے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ینگسٹر ہیں، جو یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جاتے ہیں. یہ آپ کے جتنے کاروباری علاقوں میں کام کرنے والے ہمارے بچے ہیں وہ سب اس میں سفر کرتے ہیں. اور اس کے بعد آ جائیں کھیل کے میدان، آسٹروٹرف بچھا دیں، کرکٹ کے اسٹیڈیم ہم نے دے دیے. میرا سوال آپ سے یہ نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. ہاں ہمارے ساتھ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ان کو کہیں راولپنڈی میں پچھلے 4 سال میں جب سے یہ آئے ہیں 4 سال میں انہوں نے وہاں پہ ککھ پنے ہیں. صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں، اب اگر یہ تمام چیزیں لوگ مانیں اور کہیں کہ ہاں نون لیگ نے کام کیے ہیں مگر عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے 14 جماعتوں نے مل کے اور ایک عالمی سازش کو جو ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کر دیا ہے، آپ کے پاس اس کا کیا ہے؟ عالمی سازش والی بات تو ختم ہو گیا. اب تو لوگ ہم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ ہم نے کس کا اب کہاں لکھے ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ ہمارا لیڈر تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ نے نہیں کیا، یہ تو فلاں نے کیا ہے. وہ تو اپنے اندرونی مطلب کہ وہ یہ محسن کچھ انسان ہے. یہ ماجد خان اس کو کرکٹ ٹیم میں لے کے آیا، یہ اس کے اوپر چڑھ دوڑا. اس کے اوپر اربوں روپے خرچ کرنے والا علیم خان، جہانگیر ترین، یہ ان کو اس نے بھگا دیا، پیسہ پوسا کھایا، اپنے اوپر لگایا، بھگا دیا. جسٹس افتخار چودھری ان کے محسن تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے خلاف ہو گیا. پھر اس کے بعد افتخار چودھری تو کسی اور کے محسن نہیں، جسٹس افتخار چودھری اس کے محسن تھے، ٹھیک ہے سر. پھر اس کے بعد آ جائیں اپنا باجوہ صاحب، جن کو روز بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے. ہمیں تو شاید کوئی بہت بڑا دکھ بھی پہنچا ہو، ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں بھی ہوئی ہوں، لیکن اس کے ساتھ تو دیکھیں نا، اس کا پریزیڈنٹ آج بول پڑا ہے. اس نے کہا کہ ہمیں سپورٹ ملی الیکشن میں بھی اور سینٹ الیکشن میں بھی، یعنی 2018 کے جنرل الیکشن میں بھی اور سینٹ الیکشن کے اندر بھی. پھر پریز الہی صاحب کیا کہتے رہے نیپیوں کے حوالے سے. پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی مونس علیہ نے کیا کہہ دیا. یہ ساری وہ چیزیں بھائی جان جب یہ نکلیں گی نا، ابھی بہت ساری چیزیں اور آنے والی ہیں. یہ سب چیزیں جب لوگوں کے سامنے جائیں گی تو امر بالمعروف کا 10 دینے والے جو ہے نا، جب لوگوں کے سامنے، میں کہتا ہوں توبہ کریں توبہ. مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے مدینہ کی ریاست کے والی کون تھے اور مدینہ کی ریاست کے اندر ان کے ساتھی کون تھے؟
توبہ استغفار اللہ، اس کا مقابلہ شیخ رشید کر سکتا ہے؟ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر میں نہیں ہوں، کوئی اور نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. صحیح ہے. اچھا بھائی صاحب، آپ کے ساتھی بھی ویسے، بالکل صحیح، اور آپ بھی ویسے. بھائی صاحب آپ نے کہا کہ 1 سال آپ کی یہ تجویز ہے کہ آگے جو ہے وہ اس کو الیکشن کو لے جایا جائے، اور کم از کم یہ کہ کم از کم اگر آگے نہیں بڑھانا تو ہوں گے وقت پہ. جی وقت پہ. عمران خان اگر ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 تاریخ سے پہلے ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اور اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، 2 اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کیا حال ہے آپ کے پاس؟ 2 صوبوں میں تو کم از کم آپ الیکشن میں جائیں گے. میں اسد اللہ راول پنڈی میں تھا جب یہ 30 لاکھ کا مجمع لے کے راول پنڈی میں آئے تھے، جس کا 30 لاکھ کا جو مجون بنا تھا نا وہ 15,000 تھا. ٹھیک ہے. 30 لاکھ کا مجون جو بنا تھا وہ 15,000 تھا. یہ میری آنکھوں دیکھی چیزیں، میں نے لوگوں کو وہاں سے ویڈیوز منگوائیں. وہاں پہ جب ان کو مایوسی ہوئی نا تو ان کو کسی قسم کا کوئی انہوں نے مشاورت نہیں کی ہوئی تھی اسمبلیاں توڑنے کی. اگر آپ ان کے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے وہ جو وزراء دیکھیں نا KPK کے اور پنجاب کے، تو آپ دیکھیں ان کی ہوائیاں اڑ گئیں جب انہوں نے تحلیل کی بات کی. تو ہوا کہ جب انہوں نے بس وہ بات کر دی کہ آپ تو لوگ تو ہیں نہیں تو کیسے اسلام آباد داخل ہوں گے، آگے رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ تحلیل کا کہہ دیا. تو میں نے اس دن اگلے دن کہا تھا دلی دورست بھی 26 نومبر کو آپ اناؤنس کر رہے ہیں، آج 26 دسمبر ہے. ٹھیک ہے سر، 1 مہینہ ہو گیا. وہ تحلیل کرنے کے لیے تو پھر آپ کسی کو راستہ نہیں دیتے. مشاورت کرنی تھی. نہیں، مشاورت نہیں کرنی تھی، مشاورت والی تو بات ہی نہیں تھی. توڑنے دینا، آپ توڑ رہے ہیں اسمبلی، آپ توڑنے دیں. آپ کی پہلی اپوزیشن دیکھی ہے جو حکومت کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. ہم نکے کو تھوڑا سا اس طرح انگلی کے اوپر نا تھوڑا سا اس کو پولیٹیکلی اس کو سمجھانا ہے کہ تجربہ کیا ہوتا ہے اور نا تجربے کاری کیا ہوتی ہے. وہ خواجہ صاحب ایسا کہہ رہے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھو ان کو. یہ اچھا لفظ ہے، میں تو کچھ اور کہنے لگا تھا لیکن یہ لفظ اچھا ہے. اچھا یہ اچھا ہے، یہ ٹرک کی بتی پیچھے ان کو فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کی ہے، آپ ان کو تھوڑا سا بھاگنے دیں. بھائی صاحب آپ کافی کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن فواد چودھری صاحب کی ذرا سنیں، پھر تحریک دم اعتماد میں کیسے جائیں گے سنوائیے. فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے؟ 11 تاریخ ہے جو اگلا اس میں پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس کی، اس سے بہت پہلے ہم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نون لیگ کی کچھ جو MPAs ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کا ٹکٹ سب سے پاپولر ٹکٹ ہے. یقین مانیں جیسے عمران خان کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں نہ رہ گئی، اسی طریقے سے یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے تحت تمام جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ سارے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تکے لگا رہے ہوتے ہیں، سارے جھوٹ بول رہے تکے لگا رہے ہوتے ہیں. 31 ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. MPA کیا کریں گے وہ؟ پنجاب حکومت ان کا ڈیفیکشن تو ہو نہیں سکتی. ڈیفیکشن نہیں ہو سکتی نا. 186 لے نا. اگر ان کے پاس 186 تھے اسد اللہ صاحب تو جس دن ہم شور مچا رہے تھے یا گورنر کے پاس گورنر نے کہا تھا تو اگلے دن آ کے 186 پورے کر لیتے. کہاں لے جائیں گے آپ؟ آپ کے پاس حلقوں میں اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے 31 کہاں لے جائیں گے آپ؟ ہم نہیں لے کیا کریں گے ان کو؟ ہم نہیں کہیں لے کے جاتے ان کو، لیکن ان کو اب ایک ٹیکنیکل بات کہنے لگا ہوں. آپ کے پروگرام میں ساروں کو سمجھ آ جائے گی، اور جن کی میں حمایت کرنے لگا ہوں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. یہ جو کاف لیگ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ میں جس دن وزارت اعلیٰ سے گیا عمران خان نے مجھے جوتیاں مارنی ہیں، اور جوتیاں بھی کسی ایسی جگہ پہ مارنی ہے کہ دوبارہ میں اٹھ نہ سکوں. اگر ان کو یہ پتا تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں مل گئے؟ سن نہیں، ہمارے ساتھ اب ایک دفعہ دعائے خیر کر کے جو بندہ بھاگ گیا وہ بار بار کیا اس کے ساتھ دعائے خیر کی جائے. ابھی آپ نے دوبارہ ان کو آفر کیا؟ ویسے کی نہیں، لیکن سیاست میں کوئی چیز جو ہے وہ آپ اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے سر. لیکن میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پتہ ہے وہ کیونکہ 100 عمران خان اور 1 پرویز الہی بنتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کو پتہ ہے کہ جب میں وزارت اعلیٰ گئی تو مجھے اگر اس نے علیم خان اور جہانگیر ترین کھربوں روپے جنہوں نے خرچ کیے اس نے نہیں پوچھا تو میری کیا حیثیت ہوگی؟ میں نے تو ان کے بارے میں بہت ساری نیپیوں کا ذکر کیا ہے، پھر مجھے یہ کیا ہے، میں نے فلاں ان کو ذرا ایکسپوز کیا ہے، اور پھر میں نے کہا ہے کہ جو باجوہ صاحب کے خلاف بات کرے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے جی. تو عمران خان نے تو اگلے دن بھی کی، پھر اس سے نیکسٹ ڈے بھی کی. اب یہ ساری چیزیں عمران خان اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور پرویز الہی کو بھی پتہ ہے. یہ دونوں دا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دا میں کامیاب ہو رہا ہے اس وقت تک پرویز الہی نے پھر وہ لکھ کر اسمبلیاں توڑنے کی سمری خان کے حوالے کیوں کر دی؟ اسی پرویز الہی نے عدالت میں لکھ کے دے دیا. آپ ان کو باندھ کے لے گئے وہاں پہ عدالت میں؟ نہ کریں نا اسد اللہ صاحب، اس نے وہاں بھی لکھ کے دے دیا. اور پھر بہت سارے ویسے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. ابھی میں آپ کے سوالوں کو جواب بھاگ جائیں. لوگ ہماری طرف کیوں آئیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت نا ایک چیز کے اوپر وہ بارگیننگ کر رہے ہیں.
پرویز الہی وغیرہ کاف لیگ کس کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ. وہ کیا بارگیننگ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 45 سیٹ چاہیے ہیں. آپ ان کو کتنی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. نہیں ہم نے کیا دینا, ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے سر. جب ببر شیر آئے گا پاکستان, نواز شریف آ کے اس کو لیڈ کرے گا. گجرات اور منڈی بہاؤدین اور ان علاقوں میں اگر چودھری پرویز الہی عمران خان کے ساتھ مل کر اتحاد بنا کے لڑے تو کیسے نکالیں گے؟ نہیں, ہم نے پہلے بھی نکالی, پہلے بھی اتحاد ہی تھا ہمارے. میں نے جیتا ہے نا وہاں سے عابد رضا, ٹھیک ہے نا, ہمارے ایم پی بھی وہاں سے جیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. جب بڑا اس کا بوم تھا, اب تو ایکسپوز ہو گیا نا. پہلے تو لوگوں کو دوائی بیچی گئی کہ یہ دانت صاف کر دے گی جی, بڑے اچھے آپ کے دانت سے آپ اخروٹ توڑا کریں گے. کبھی سنا تھا آپ نے 2022 میں تحریک انصاف 2018 سے زیادہ مقبول ہے, آپ نہیں مانتے؟ نو, الیکشن آنے دیں 2022 میں یا 23 میں؟ 23 میں نہیں, 24 میں. ٹھیک ہے, الیکشن 24 میں, 23 میں تو کانسٹیٹیوشنلی ڈیو ہے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا. میں کھیل بچوں کا کھیل ہی یہاں بیٹھ کے 25-26 کی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک تجویز دی ہے, شاید مقتدر حلقے بھی اس کے اوپر سارے ہی سوچ مل بیٹھ کے, جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں انہیں مل بیٹھ کے اس ملک کے لیے سوچنا ہے نا. انہوں نے یہ تو نہیں سوچنا کہ میں نے نیو باسی نے وزیر بننا ہے تو جلدی جلدی الیکشن کروا دیں. اس طرح نہیں ہوتا تھا اس ملک کے اندر. میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو 45 سیٹس وہ مانگ رہے ہیں ایم پی اے کی اور کوئی 20 کے قریب ایم این اے کی, وہ حلقے جو ہے نا وہ باہر آ گئے ہیں. اچھا, یہ کل سوال ویسے عمران خان سے ہوا ہے, کیونکہ ملاقات ہوئی ہے, وہ حلقے باہر آ گئے ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا, خان صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن یقین مانے وہ 45 تو اس کے ساتھ نہیں جائیں گے نا جی. وہ کیسے جائیں گے؟ جیسے ابھی آپ نے مجھے کہا کہ آپ 31 لوگوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ 45 وہ مانگے, مطلب 45 کوئی دے گا تھوڑی. چلے 45 نہیں دے گا تو بارگیننگ سے, نیگوسیشن سے 35 25 30 10 والے اگر 25-30 پہ چلے جائیں تو پی ٹی آئی کو تو پھر وہ توبی بٹکا ماریں گے. تو اس لیے یہ دیکھیں, میں بڑے ٹھنڈے دماغ سے ہمیں سوچنا چاہیے اسد صاحب, آپ کو بھی, باقی سارے انٹلیکچوئلز کو بھی, کہ ہمیں لے کے ملک کو کیسے جانا ہے. کہ 6 مہینے آپ یقین مانیں الیکشن ابھی نہ کرائیں, لیکن آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ اسد اللہ, میں اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا وہ خودکش جو I-10 میں جس ہمارے سپاہی نے, اسلام آباد پولیس والے نے جو جان دی ہے, اگر وہ اس کو نہ روکتا تو کہاں جاتا خودکش؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت آپ کی حکومت. ٹھیک ہے, وہ کہاں جاتا؟ حکومت کو نہیں یار, یہ حکومت, یہ ملک کے لیے چیلنج ہے. تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں, دیکھیں یہ 25 آرٹیکل میں نے نکالے ہوئے ہیں, یہ بڑے اکانومسٹ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ساگدار کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. اسد بھائی میں ابھی اس طرف نہیں آؤں گا, میں نے اپنی بات مکمل کروں گا. میں کل سے جو دیکھ رہا ہوں نا, جیسے ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, جس طریقے سے ہمارے پولیس والے خیبر پختونخوا کی 14 سال 13 سال ان کو ہوگی حکومت وہاں پہ, جو سی ٹی ڈی کا انہوں نے حشر کیا, آپ کو پتہ کیا ہے؟ یعنی اس کا کمپاؤنڈ میں مطلب کہ انسان تو انسان, جو آوارہ کتا نہیں ہوتا وہ بھی اندر داخل ہو سکتا تھا. اور جس طریقے سے وہاں پہ یہ ساری کی ساری کیبنٹ, وزیر اعلیٰ جا کے امان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے. میں تو بہت افسردہ ہوں. وہ جو فوجی جوان, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, فہد کا, کیپٹن فہد کا, اور باقی جو ہمارے ساتھی وہاں پہ فوجی شہید ہوئے, خدا کی قسم میں کل سے اتنا پریشان ہوں کہ یہ کیا ہوگا اس ملک کے اندر. بلوچستان, فرنٹیئر, اسلام آباد, لاہور, خدا نخواستہ ہمیں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. دیکھیں یہ ملک کے لیے ضروری ہے, اور یہ اکانومی ہم کرتے ہیں, بہت ضروری ہے, بیسک ہے. بھائی جان لیبیا کے پاس بڑے ڈالر تھے, شام کے پاس بڑے ڈالر تھے, لیکن اس کے دفاعی نظام ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے ہٹ کہاں پہ کیا گیا؟ ان کے دفاعی نظام پر. جی میں تو اتنا اسٹڈی نہیں کرتا چیزوں کو, آپ زیادہ ماشاءاللہ کرتے ہیں. ان کے دفاعی نظام کو ہٹ کیا گیا, اور یہی کام آپ کو پتا ہوگا جب سر مجھے صرف یہ بتا دیں, آخری سوال ہے صاحب آپ سے, یہ میں ذکر کر رہا ہوں, بے شمار بڑے آتھرز کے انالیسز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ساگدار صاحب کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. آپ کی خواہش پر اگر 6 مہینے آگے بھی لے جائیں اکانومی کو, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آج سے بھی پوری صورتحال ہو جائے الیکشن میں اترنے کے لیے. یہ 4تھی دفعہ کا فائنانس منسٹر ہے ساگدار, اور کس طرح 13 میں تو باقی پیچھے نہیں جاتا 97 والی ان کی کارکردگی کے اوپر. 2013 میں جس طرح آ کر اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا گیا, ہماری دور میں جب میاں نواز شریف, دیکھیں اس ملک کی تباہی اس وقت شروع ہوئی جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا. ایکسچینج کمپنیوں کے پاس $500 نہیں ہے لوگوں کے پاس. یار بھائی جان پہلے بات آپ سن لینا, آپ نے ساگدار پہ بات کی, 2017 کے اندر کتنے, جب ہم نواز شریف چھوڑ کے گئے, جب شاہد چھوڑ کے گئے اس وقت $17 ارب تھے, جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے $24 ارب کے ریزرو تھے. ٹھیک ہے,
اور اسحاق ڈار صاحب نے کہاں سے اکانومی کو 2013 میں اکانومی کہاں کٹی تھی؟ 6 پوائنٹ کے اوپر ترقی کی جو شرح ہوتی ہے آپ کی اکانومی کی گروتھ جو ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ 6 پہ چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے سر. اور 23-24 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے. اس اسحاق ڈار کو آپ نے نکال کے عمران خان بھی آپ کو 6 پہ واپس دے کر گئے ہیں پچھلے سال. 6 پہ اکانومی دے کر گئے ہیں جی ڈی پی. کون سی پتہ نہیں یار. آپ کا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ 3 پہ آ رہی ہے. دیکھیں میری -1 پہ کون لے کے گیا تھا؟ جی میں تو نہیں لے کے گیا تھا. 6 کو -1 پہ کون لے کے گیا تھا؟ بتائیں قوم کو, بتائیں نا. میں وہی کہتا ہوں نا بھئی ہم نے 3.5-4 سال اس شخص کو دیکھ لیا, پوری قوم نے دیکھ لیا. اگلا الیکشن جیتے ہیں سر آپ؟ میں نے جی, آپ اور آپ کی پارٹی؟ ہماری پارٹی نے جی انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو کہا کہ اگلا الیکشن انشاءاللہ میاں نواز شریف لیڈ کریں گے. بہت اور شکریہ. شیر کے نشان پہ انشاءاللہ ہر طرف شیر ہوگا. حنیف بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا اکانومی کو بھی دیکھتے ہیں کہ اکنامک چیلنجز پاکستان کے لیے کیا ہیں اس وقت. IMF کی ڈیل کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اگر ہو گئی تو پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا اور پھر عوام کے اوپر کتنا پریشر آئے گا. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت بنی ہوئی ہے. جو نیگیٹو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت لاؤڈلی ایکسپریس کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے جو ادارے ہیں وہ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں, اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں. IMF کی ڈیل پاکستان کے لیے, IMF کی ڈیل جتنا ضروری ہے اتنا مشکل بھی ہو گئی ہے, اس کی کنڈیشنز بھی مشکل ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آ گئی تو اس سے بھی کچھ مسائل ہوں گے, عوام کے اوپر دباؤ آئے گا. اور پاکستان میں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کچھ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. وہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے اور کیا کوئی فارمولا حکومت کے پاس موجود ہے کہ اگلے 6 مہینے میں وہ چیزیں ٹھیک کر سکتی ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان کے بہت سینئر ترین اکانومسٹ موجود ہیں. ہارون شریف صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, خوش آمدید. اور ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. IMF کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر پاکستان کے تمام IMF پروگرامز پر رہی ہے. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, یہ آپ کے خیال میں IMF کی ڈیل کیوں نہیں ہو پا رہی اور کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جو رکاوٹ ہیں جو پاکستان نہیں ایکسپٹ کر سکتا؟ دیکھیں جی, میرے تو خیال میں کوئی ایسی کنڈیشن جو پاکستان نہیں ایکسپٹ کر سکتا. ہماری اکانومی کی بری حالت ہے, ہم کوئی چیز نہ ایکسپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اگر ہم غور کریں ہماری 75 سال کی غلطیاں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. 75 سال سے ہم نے بوروئنگ کی, بیگنگ کی, بھیک مانگنے کی ایک لوٹ ڈالی ہوئی ہے. 75 سال سے ہم ایک پروجیکٹس کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہے. کبھی فلائی اوور بنا رہے ہیں, کبھی سڑکیں بنا رہے ہیں, کبھی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ساری ہم چیزیں, کبھی اسٹیڈیم بنا رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے, کبھی پاور پروجیکٹس لگا رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو پروجیکٹس ہم لگا رہے ہیں بے وقوفوں کی طرح, پھر ساتھ سبسڈی دیتے جا رہے ہیں. تو یہ سبسڈیز وغیرہ جو ہیں یہ ہم نے دینی ہے, ہمارا شوق ہے دینے کا. تو IMF کو کیا گالیاں دینی؟ اگر ہمیں اپنا گھر نہیں سنبھالنا آتا تو IMF کا قصور کوئی نہیں. کوئی بھی باہر سے آئے گا, کوئی بھی فنانسر آئے گا, وہ یہی کہے گا کہ بھائی اپنا گھر سنوارے, اپنا بزنس پلان بنائیں, اس کے مطابق چلیں. اگر نہیں بنا سکتے تو ہم سے پیسے مت مانگے. تو میرا خیال ہے IMF کوئی بے وقوف والی بات نہیں کر رہا, بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. باقی یہ کہ PID میں ہم نے لکھا ہوا ہے IMF کے پروگرام پہ کامنٹ, اور ہم نے یہی کہا ہے کہ IMF تو ابھی وہ چیزیں مانگ ہی نہیں رہا جو ہمیں مانگنی چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے جو ہم نہیں کر رہے. تو ہم چاہتے ہیں IMF اور بھی کنڈیشن بنائے. خود جی وہ پاکستان کے اپنے ہی فائدے میں ہے. بالکل صحیح ہے. ہارون شریف صاحب, آپ کا میں آرٹیکل کل ڈان میں جو چھپا ہے وہ دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے بہت تفصیل سے پاکستان کی اکانومی کے جو نیگیٹو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس کی بات کی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان میں ختم ہو رہے ہیں, پھر روپے کی قدر میں کمی ہے, پھر ہمارے قرضے بڑھ گئے ہیں, پھر ہم مہنگائی, انفلیشن ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے, ایکسپینسو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی. یہ تمام جو چیلنجز ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس, اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی پلان موجود ہے آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر دنیا کے اداروں کا اعتبار اٹھ چکا ہے. یہ جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ اس سے بھی لنکڈ ہے, کیونکہ نہ تو ہمارے پاس پالیسی ہے کوئی میڈیم ٹرم, نہ ہم اس کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں.
اگر آپ نے میرا آرٹیکل پڑھا ہو تو اس کے اندر میں نے 2-3 چیزیں آرگیو کی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ سینٹرلائز ڈیسیشن میکنگ ہے، وہاں کمپیٹنس بھی نہیں ہے، ایکسپوجر بھی نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے جہاں پر پروفیشنلز بیٹھتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، ان کے اوپر اعتبار کرتی ہے. لیکن اگر ہم اسی ایک ٹیسٹڈ ایلیٹ کو جس کے پاس نہ اکنامکس کا تجربہ ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ کتنی تیزی سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، ان کو رکھیں گے تو جو ہمارے ساتھ ڈیل کرنے والے لوگ ہیں یقیناً وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ریز کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے پاس جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ جو ہماری کرنٹ جو پولیٹیکل صورتحال ہے، پولرائزیشن بھی ہے، انٹینسٹی بھی ہے، اس کے علاوہ جب سیکیورٹی کے چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں، ہماری سیاسی ایلیٹ کو ان کو بڑی چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. مین اکنامک چیلنجز جیسے IMF ہے یا ہماری ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے یا انرجی کا ہے، اس کو ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے پروفیشنلز کو، جہاں پر وہ بیٹھ کر کام کر سکیں اور ان کو آپ ان کے کام کے اندر مائکرو مینج نہ کریں کیونکہ آپ کو یہ کام نہیں آتا ہے. یہ میرا اپنا بھی حکومت میں یہی تجربہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ ایک پروفیشنل کو لا کے ٹارگٹ دیجئے اور ان ٹارگٹس کی اکاؤنٹیبلٹی اور انسینٹیوز بنائیں، ہمارے بیوروکریٹس اور جو پولیٹیشنز ہیں وہ سیکنڈ گیس کرتے ہیں، وہ اس کو مائکرو مینج کرتے ہیں جو کام ان کو نہیں آتا ہے. ہمیں اس ڈینائل سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کام آتا ہے. میری اس وقت بڑی کلیئر اس کے اوپر ایک پوزیشن ہے. رائٹ سر، بالکل صحیح ہے. مگر سر آپ جیسے ڈاکٹر ندیم الملک صاحب آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اور آپ بجا طور پر صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے، IMF پروگرام کو مکمل کرنا بھی پاکستان کی ضرورت ہے. لیکن ابھی جو پچھلی قسط ملی تھی جو نئی حکومت نے آ کر لی ہے، اس سے پاکستان کی اکانومی پر کوئی بہتری کے آثار دکھائی نہیں دیے. یہ $1 ارب پاکستان کو کتنا بیل آؤٹ کر پائیں گے؟ اور آپ کے خیال میں پچھلی جو پریویس ایکسپیکٹیشنز تھی ہماری وہ کیوں پوری نہیں ہو سکی؟ صاحب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ہے کہ ہماری آبادی 230 ملین ہے. $1 بلین 230 ملین سے ڈیوائڈ کریں تو میرا خیال $5 فی بندہ آتا ہے. تو جب اکانومی $1 بلین پہ آ جائے تو بڑا کلیئر سگنل ہے کہ آپ کی انکمپیٹنس کی حد پہنچ چکی ہے. انڈیا کے پاس ریزروز 563 بلین، بنگلہ دیش کے پاس بھی 35-40. دنیا جہان میں ریزرو بلڈ اپ کا نظام 2000 میں شروع ہو گیا تھا. میں تو بتا رہا ہوں نا، یہ کسی ایک فائنانس منسٹر کی غلطی نہیں ہے، ہماری 75 سال کی غلطی ہے. اس وقت دیکھ لیں میں 4 فلائی اوورز بن رہے ہیں. بھائی 4 فلائی اوورز کی ضرورت کیا؟ پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، آپ نے فلائی اوور بنانے ہیں. کیوں بنانے ہیں؟ میٹرو بسز آپ نے پتہ نہیں 7-8 بنائی ہیں جبکہ ضرورت ہی نہیں تھی. اس میں آپ نے $5-6 بلین ضائع کر دیا. کول فائرڈ پلانٹس لگائے ہیں، ان کی ضرورت کوئی نہیں تھی، اس میں پیسے ضائع کر دیے. آپ کی اگر لسٹ میں گناؤں پیسے ضائع کرنے کی اتنی ہے کہ خدا را کبھی کوئی بیٹھ کے سوچے تو صحیح ہمارے ریزروز کیسے بڑھیں گے جب آپ پیسے ضائع کرتے جیسے پانی ہو. اگر آپ نے سبسڈی دینی، آپ بے تحاشا سبسڈی دیتے ہی جاتے کبھی سوچتے نہیں ہے کہ سبسڈی کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے بجلی کم سستی دینی ہے کسی کو آپ نے گاڑیوں کا نظام بنائے، کچھ کریں جو مرضی، مطلب ٹیلی فون بھی آپ نے لینے بند کر دیے ہیں، ٹیلی فون کمپیوٹر بھی آپ نے منگانے بند کر دیے ہیں، LC بھی کھولنے بند کر دیے ہیں. تو دیکھیے اکانومیز ایسے نہیں چل سکتی. تو یہ کہنا 1 بلین 2 بلین کوئی دے دے، یہ تو صرف ایک انکمپیٹنس کا کیا کہتے ہیں نشاندہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر ہمیں کام کرنا ہے تو خدا کے واسطے خدارا کوئی سیریس پالیسی میکنگ کی طرف چلے. جو نظام تھا پروجیکٹ کا اس کو بحال کریں. یہ نہیں کہ ہر پولیٹیشین اپنی مرضی کے پروجیکٹ لگائے، یہ نہیں ہر پولیٹیشین اپنی مرضی کی سبسڈی دے. خدا کے واسطے اس ملک میں اکنامک کرائسس آج کا نہیں آیا ہوا. پلیز یہ نہ کنفلیٹ کریں، آج کا آیا ہوا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں فنڈ پروگرام کے علاوہ کچھ کیا. ہمارے پاس کوئی وقت نہیں تھا جب کرائسس نہیں تھا. تو ہم اگر کوئی ذرا ڈیپلی بیٹھ کے کبھی سوچے. اور دوسری ایک چیز ہے، ہارون شریف صاحب جو مرضی کہہ لیں، ہم پڑھے لکھے بندوں کو ہیٹ کرتے ہیں. ہمارے میڈیا بھی سب، میں آئے دن سنتا ہوں ٹیکنوکریٹ ایسے کیسے جیسے گالی ہو. تو بھائی پر گزارا کر لیں پالیٹکس سے. پھر کیوں فنڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ گزارا کریں نا. فنڈ جو کہہ رہا ہے
टेक्नोक्रेटिक काम करेगा, फंड पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ना हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। इकोनॉमी है आपकी, पॉलिटिक्स करना तमाशे करने हैं, तो फिर भुगते हैं यार, फिर लोगों को क्यों तकलीफ दे रहा है दुनिया को कि हमें बचाएं, क्यों बचाएं दुनिया? सर जी, सर जैसा कि आपने कहा कि इकोनॉमी फंड को आपने देखना है और अपनी पॉलिटिक्स को देखना है, लेकिन हारून शरीफ साहब उसमें मसला ये है कि अब अगर ये हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है रिलक्टेंट इसीलिए है कि इसे टैक्सेस में इजाफा करना पड़ेगा, एनर्जी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी और इनको 6 महीने में या 4-5 महीने में 8 महीने में इलेक्शन में उतरना है। तो हुकूमत के पेश नज़र ये बात है कि हम इलेक्शन में कैसे उतरेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इकोनॉमी के इन बुनियादी फीचर्स को ठीक करने के लिए ये जो कंसर्न है हुकूमत का कि हमने इलेक्शन में उतरना है, ये दोनों चीज़ों को कैसे मिलाकर वो एक्ट करेंगे? देखें, ये एक ओल्ड स्कूल थिंकिंग है कि हम सियासी कॉस्ट नहीं पे करना चाहते हैं। देखिए, कौमों को फैसला करना पड़ता है कि आपने एक डिग्निफाइड तरीके से अपनी मईशत को रिवाइव करना है या आपने इसी तरह एक एक महीना बाय करके अपनी बारगेनिंग पावर को मजीद इरोड करना है। देखिए, 30 साल पहले मनमोहन सिंह साहब ने हिंदुस्तान में इसी सूरत हाल में 1 माह के रिजर्व्स थे, उन्होंने ये एक सामने रखा कि जी हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इसी तरह अपने अगले कुछ साल या कुछ माह कमा लें, या हम मुल्क को सीधे रास्ते पे चलने के लिए एक रिफॉर्म कर लें। वहां पर उनकी बात उन्होंने अपनी पार्टी को समझाई और उनकी पार्टी वो इलेक्शन हार गई। मेरे हिसाब से एक सियासी कॉस्ट जो है, जहां हालात पहुंच चुके हैं, अगर आपके पास यही हालात चलते रहे फिर कौन से इलेक्शन और कहां जाएंगे, फिर तो फायर फाइटिंग में ही रहेंगे। सो इस वक्त हमें यह फैसला करना है कि हमने 2-3 तरजीहात बना के वहां रिफॉर्म करनी है। वहां पर रिफॉर्म ऐसे लोगों से करनी है जिनको काम आता है और उनके पीछे सियासी तौर पे उनको सपोर्ट करना है। और ये ना आपको IMF रोकता है, ना हमें दुनिया रोकती है। हमारा मसला ये है कि बहुत सालों से हमने अपने माशी चैलेंजेस को या तो अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग से हल करने की कोशिश की है, IMF से जाके सियासी तौर पे वेवर मांगते रहे हैं, या हमने उसके जो हल निकाले हैं कि किसी दोस्त मुल्क से कुछ पैसे पकड़ लो टेम्परेरीली, उसको ठीक कर लो, या हमने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनाई है, बबल बनता है नीचे गिर जाता है। अब ये चीजें सबको समझ आ चुकी हैं। इस वक्त दुनिया आप पर बहुत कम एतबार कर रही है और हमें उसको रीबिल्ड करना है। अगर जो क्राइसिस मैं देख रहा हूं इस वक्त, जॉब लॉसेस का एक ह्यूज क्राइसिस मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मईशत की जो प्रोजेक्शंस हैं वो 2 से 3% ग्रोथ पे आ चुकी हैं। अब इतनी ग्रोथ में आप IMF के टारगेट के टैक्सेस कैसे इकट्ठे करेंगे? हमें रियलिस्टिकली इस वक्त अपने आप से सच बोलना है, शटडाउन हो रहा है, लोकल इस वक्त कुछ मुल्क का सोचना है, ना कि इलेक्शन का सोचना जो है वो भी कट डाउन का फैसला। जी राइट सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये हमारे जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारी चीजें मजीद क्या है, कहां से हम थोड़ा पेस ले सकते हैं। जी मैं सर अगर आप इजाजत दें एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आकर आप दोनों के सामने ये सवाल रखता हूं कि पाकिस्तान को डायरेक्शन क्या लेनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नदीम उल हक साहब, मैं एक सवाल आपसे और IMF के हवाले से करना चाहता हूं, फिर मैं एक आध और इशू पे आपसे बात करूंगा। ये बताइए कि IMF का जो रनिंग प्रोग्राम है, ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इसको मुकम्मल करना कितना ज़रूरी है, और क्या इस बात का खदशा मौजूद है और आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि इस IMF प्रोग्राम के 2023 में मुकम्मल होने के बाद एक और IMF प्रोग्राम में फौरन जाना पड़ेगा? देखिए जी, 2-3 बातें पहले कह दूं। ये पॉलिटिक्स का जो बहाना हम लगाते हैं, दुनिया जहान में पॉलिटिक्स ने बड़ी टफ डिसीजंस ली हैं और हमारे पॉलिटिशियंस को भी थोड़ी अब मैच्योरिटी की जरूरत है। रूजवेल्ट ने जब ग्रेट डिप्रेशन में थी उसने बड़ी टफ डिसीजन ली थी। लिंकन ने जनाब वो क्या कहते हैं स्लेवरी में बड़ी टफ डिसीजन ली थी। चर्चिल ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी टफ डिसीजन ली थी। उसके बाद वो क्या कहते हैं जो एटली आया था उसने टफ डिसीजन ली थी। इलेक्शन हार के भी इन लोगों ने टफ डिसीजन ली थी। मार्गरेट थैचर ली, रोनाल्ड रेगन ने ली, टोनी ब्लेयर ने ली, मैं आपको हजारों ऐसे लोग गिना सकता हूँ। स्वीडन में, फ्रांस में, हर जगह ये चीज हुई है। हमारे यहाँ हम कोई दुनिया में अनोखे लोग हैं, अजूबा लोग हैं जो टफ डिसीजन ले सकते, और हम सोचते हैं इलेक्शन जीतने का एक ही तरीका कि इलेक्शन खरीदी जाए। मेरा ख्याल है ये हमारी और आपकी, ये बात पॉलिटिशियन को नहीं ब्लेम करता, ये हमारी मीडिया की भी छोटी सोच है।
ہماری میڈیا بھی روز لگے ہوتے ہیں ٹف ڈیسیجن. کون سی ٹف ڈیسیجن بھائی؟ کوئی ٹف ڈیسیجن نہیں ہے اس ملک میں، نہ لی گئی ہے نہ لی جائے گی. جو ٹف ڈیسیجن میں بتا دیتا ہوں، ٹیکس کی ڈیسیجن تو بڑی آسان ڈیسیجن ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھانی بڑی آسان ڈیسیجن. میں آپ کو ٹف ڈیسیجن بتاتا ہوں. آپ کتنے پبلک سیکٹر ورکرز فائر کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی 78 منسٹری ہیں یا کیا خدارا. آپ نے 18 نومبر میں کہا تھا 5-10 رہ جائیں گے، ان کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس کتنے فرسودہ ڈپارٹمنٹ ہیں. ارشد صاحب کی جو رپورٹ تھی اس میں بھی 500 آئیڈینٹیفائڈ تھے. یار وہ تو بند کر کے دکھائیں. ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ ہمیں لوٹ کے کھا گئے ہیں. ایک بندہ نہیں ہم وہاں سے فائر کر سکتے، بلکہ پولیٹیشنز اور بھرتی کر دیتے ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اسٹیل مل کو بند کر دیں، ریلوے میں سادی چھانٹی کریں، بجلی میں سے چھانٹی کریں، بجلی کا نظام جو چوری ہو رہی ہے سب کچھ بجلی میں میٹر ریڈر وغیرہ کو چھانٹی کریں. یہ ٹف ڈیسیجن ہے. اچھا جی، آپ نے جو سبسڈی کا نظام لگایا ہوا ہے، جو سب انڈسٹری کو سبسڈی مل رہی ہے، اس کو بند کریں. کیوں آپ ویٹ خرید رہے ہیں؟ کیوں آپ شوگر کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیوں آپ پرائسز کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ بند کریں. ڈی سی کی جو کمیٹی ہے، جو ایگریکلچر کمیٹیز ہوتی ہیں، ان کو بند کریں. وہ پرائسز ڈی سیز فکس کر رہے ہیں، فکس کر ہی نہیں سکتے. ہم نے بھی پیپر کیا ہے کہ ڈی سیز پرائسز نہیں فکس کر سکتے. ہم پیپر بھر کے تنگ آ گئے، کاغذ کالے کر کے تنگ آ گئے، کتابیں لکھ کے تنگ آ گئے. کل ہم انرجی پہ کتاب ایک لانچ کر رہے ہیں پلاننگ کمیشن میں، جہاں ہم بتا رہے ہیں انرجی کا کتنا پرابلم ہے. آپ کے پولیٹیشین اور آپ میڈیا بھی نہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے. ایک ہی چیز ہے ٹف ڈیسیجن. سر ٹف ڈیسیجن کوئی نہیں آئی ایم ایف نے رکھی، بلکہ ہم نے تو یہی پیپر لکھا. پلیز فائٹ کا پیپر پڑھ لیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ٹف ڈیسیجن تو رکھی نہیں. اصل ٹف ڈیسیجن یہ ہے کہ آپ کے جو پبلک سیکٹر میں خامی ہیں ان کو خدارا چینج کریں. آپ نے جتنے سرکاری گھر رکھے ہوئے ہیں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی حالت دیکھ لیں اور اپنے سرکاری سیکٹری کے گھر کی حالت دیکھ لیں. آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چانسلر آف دی ایکسچیکر، 11 ڈاؤننگ اسٹریٹ دیکھ لیں، اپنے ججوں کے گھر دیکھ لیں. خدا کے واسطے جتنی عیاشی، جو گاڑی ہیں برطانیہ کی سرکار کے پاس، میرا خیال ہارون شریف کنفرم کرے گا، 14-15 گاڑی ہیں. یہاں تو ہر سیکٹری، ہر منسٹر کے پاس 14-15 گاڑی ہیں. یہاں تو سرکاری پلینز جتنے ہیں پرائم منسٹر کے پاس. اور ہمارے کیبنٹ کا سائز سر 77 ہو گیا ہے. ہماری کیبنٹ کا سائز 77 ہو گیا ہے، اور آسٹیرٹی آپیکس جو ہیں اس کے لیے بھی کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں. جی ٹف ڈیسیژن ہم ایز سٹیزن وی شوڈ ہیو ٹف ڈیسیژن، ناٹ دی آئی ایم. صحیح، رائٹ سر. ہارون صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل اسپیشلی یہ جو رشیا یوکرین وار ہے اس کے بعد ایک گلوبل ایفیکٹ بھی آیا ہے. یہ جو گلوبل سلو ڈاؤن ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کے جو فالٹ لائنز ہیں اس کو یہ کیسے ہٹ کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ مزید آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کمپلیکیٹ ہوتا ہوا؟ جی دیکھیں، پاکستان کی معیشت کا انحصار جو ہے، جو اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بہت زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے جو نکل جائے گی، نہ ہی ہماری اسٹاک مارکیٹ میں اندر کوئی بہت زیادہ باہر کا پیسہ ہے. تو یہ تو ہمارا ان اے وے ہمیں فائدہ ہے. لیکن آپ دیکھیے جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، جو ٹریڈیشنل مارکیٹس ہیں، جب ان کی جی ڈی پی شرنک ہوگی، وہاں پر ڈیمانڈ کم ہوگی، وہاں پر ریٹیل سیل گھٹے گی، تو ہماری ایکسپورٹ نیچرلی اس کے اوپر پریشر آ جائے گا. اچھا، ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہم سبسڈی پہ کرتے ہیں، کمپیٹیٹیونیس پر کم کرتے ہیں، اور ہم مارکیٹ ایکسس مانگتے ہیں جیسے جی ایس پی پلس وغیرہ. اگر یورو زون کی گروتھ کم ہوگی تو مجھے تو نہیں دکھائی دیتا کہ بہت دیر تک وہ آپ کو ایکسس دے پائیں گے. تو یہ جو چیزیں جو ڈاکٹر ندیم الحق بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ایک ہم ابھی تک پیٹنیج بیسڈ، پرکس اینڈ پریویلیج بیسڈ، اور ادھر سے پکڑ لیا ادھر سے پکڑ لیا، کہیں سے ایکسس لے لی، یہ طریقے اب چھوڑنے پڑیں گے. اور ہمیں معیشت کو دیکھیں، پاکستان کی معیشت کے اندر کیش فلو کی تو بہت کمی ہے، لیکن یہ کوئی انسالوینٹ معیشت نہیں ہے کہ جس کو ریوائیو نہ کیا جا سکے. دیکھیے نا، انسالوینٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی انڈومنٹ ہو ہی نہ. اس وقت اب ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ دیکھیے نا، جب آپ ایک ڈپازٹ مانگتے ہیں دوست ملک سے، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ایک پروفیٹیبل اسٹیٹ اونڈ کمپنی ان کو بیچ دیجئے یا اس میں اسٹریٹجک اسٹیک دے دیجئے. اب یہ کہنا کہ الیکشن آ رہے ہیں ہم اس لیے نہیں کر پائیں گے، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے، کیونکہ یہ تو ایک اسٹریٹ فارورڈ پرائیویٹائزیشن کا قانون بنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے. یہ جو فیصلے کرنے کی اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وی آر ٹو بگ ٹو فیل، ہمیں کوئی آ کے بیل آؤٹ کر دے گا، اس سے نکلنا بہت سخت ضروری ہے. جو انٹرنیشنل حالات ہیں اس میں وی آر نو مور دا ڈارلنگ آف دا ویسٹ.
یہ افغانستان سے ویسٹ نکل چکا ہے, ہمیں اس وقت وہ چائنا کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. سو ہمیں اس وقت ریئلسٹک ہو کر ایک بڑا کلیئر اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کا پلان دینا ہے. اور یہ جو ہمارا ایلیٹ ہے, ایلیٹ کبھی سیکریفائز خود سے نہیں کرتا ہے, یہ تو فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. سم انڈسٹریز جو پیٹرنیج پہ چل رہی ہیں, جو ہمارے کچھ لوگ ہیں, ان کو ہمیں ابینڈن کر کے جو پروگریسو پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف ریسورسز کو کنورٹ کرنا پڑے گا. میں نے 16 ملکوں میں کام کیا, جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے وہاں پر اسی طرح ہے کہ آپ نے کچھ فیصلے کیے جن کو آپ سیاسی طور پہ سخت فیصلے کہہ لیں, لیکن اوور دا ٹائم وہی فیصلے آپ کی پاپولیرٹی بڑھاتے ہیں, کیونکہ اس سے لوگوں کی ایونچولی خوشحالی آتی ہے. سر لیکن یہ جو ایک لوگوں کا, عوام کا مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ انفلیشن کا ہے. پھر انڈسٹری بالکل نہیں چل رہی, لوکل انڈسٹری بیٹھ رہی ہے. پھر جو پاکستان کے اندر اگر کوئی فورن انویسٹمنٹ ہے بھی تو ملٹی نیشنل جو ہیں وہ بھی کٹ ڈاؤن کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ براہ راست جو عوام سے متاثر ہونے کی چیزیں ہیں, جس کے امپلائمنٹ کا ایشو ہے, انفلیشن کا ایشو ہے, اس میں کوئی میڈیم ٹرم یا شارٹ ٹرم پلان ہمارے پاس موجود ہے حکومت کے پاس, یا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں بن سکتا ہے فوری طور پہ؟ میرا خیال جی آپ نے کبھی یہ پلان نہ بنایا نہ کچھ. پلاننگ جو ہے ہم نے 1973 میں ختم کر دی تھی, اس کے بعد ہم نے کبھی پلان نہیں بنایا. منسٹر آف فائنانس پلاننگ کو کبھی اوپر آنے دیتا. منسٹر آف فائنانس اور پلاننگ کی لگتی ہے. پلاننگ کمیشن جو پرائم منسٹر کا ادارہ ہے, پرائم منسٹر کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہوتا ہے. تو ہم پلاننگ میں تو بلیو ہی نہیں کرتے. ہر جو منسٹر ہے, ہر ایم این اے خود پلاننگ کرتے, ان کی مرضی ہوتی, کہتے ہیں میرے شہر میں سوئی گیس لے جاؤ, میرے شہر میں سڑک بنا دو میری حویلی تک, میرے شہر میں بجلی لے جاؤ. یار خدا کے واسطے اب چھوٹے شہروں میں وہ ترقی ہو سکتی, پر ہم کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ چھوڑ دیں باتیں, بات یہ کریں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں خدا کے واسطے پہلی چیز تو تحقیق کرنی ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, سوچنا ہے. یہ جو جلدی میں پلانز بناتے ہیں نا کہ اب اٹھا کر کے یہ بھی لگا دو, وہ فلائی اوور بنا دو, 12 کہوں میں فلائی اوور بنا دو. یہاں ہمارے پاس اتنے فلائی اوور ہیں جتنے امریکہ میں نہیں ہیں. ہمارے پاس سڑکیں امریکہ سے بہتر ہیں. ریلوے کا ہم نے بیڑا غرق ٹرکوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو میں کہاں جاؤں, کہاں کہاں اپنے بیڑا غرق کیا ہے اپنی کیا کہتے ہیں بیڈ پالیسی سے. تو ہمیں خدا کے واسطے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی ہماری بیڈ پالیسیز پہ. دنیا کو بلیم کرنا بند کر دیں, اپنی طرف دیکھیں, اور اپنی طرف ہمارے پاس بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ابھی بھی جیسے میں نے دیکھا ہے کہ ڈومیسٹک کامرس کا سیکٹر میں 20 بہت اچھا چل رہا ہے, پر آپ اس کو چلنے ہی نہیں دینا چاہتے. بالکل صحیح ہے, مگر سر اس میں جی ویٹ کیوں خرید رہے ہیں مجھے بتائیے. ویٹ خریدنا کہاں, سر میں ایک سوال خریدے, ہاں بتائیے. صحیح بات ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر میں آخری سوال رکھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب آپ کے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن اور ایک ایسی اکنامک پالیسی جو اس وقت چل رہی ہے جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی, یہ اگر 6 مہینے کنٹینیو کرتی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہو گئے, یا پاکستان کو آپ 6 مہینے بعد کہاں دیکھتے ہیں اس پالیسی کے تسلسل کے ساتھ؟ دیکھیے جی, پاکستان کی پالیسی میں کسی ایک کو نہیں سنگل آؤٹ کرنا چاہ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این بہتر ہے یا پی ٹی آئی بہتر ہے یا پی 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 بہتر ہے. سارے ایک ہی ہانڈی میں, سارے جلد بازی میں پالیسی بناتے ہیں. سارے فائنانس منسٹر سوچتے ہیں ان کی مرضی سے پالیسی بنے گی, سارے پرائم منسٹر سوچتے ہیں ان کی مرضی سے لگیں گی چیزیں. دنیا جہان میں ایک پالیسی بنانے کا طریقہ ہے جہاں کہ پہلے تحقیق ہوتی ہے, پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر ڈیبیٹ ہوتے ہوتے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر پالیسی کی تشکیل دی جاتی ہے, پھر ایک پبلک اویئرنیس کے ساتھ کام ہوتا ہے. یہاں کوشش ہوتی ہے رات کے اندھیرے میں چھپ کے پالیسی بنائی جائے, اور وہ بھی اپنی مرضی کی پالیسی بنائی جائے, تو اس کا ہمیں خمیازت بھگتنا ہے. اینڈ آئی ہیو نو سمپتھی فار دس کہ عوام 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 کا دل دکھ رہا ہے. مجھے کوئی سمپتھی اس کی نہیں. عوام اگر خود اپنا خیال نہیں رکھنا چاہتی, اور عوام اگر یہ چاہتی ہے کہ ان کے حکمران ان کو صرف سبسڈی دیتے رہے, تو وہ عوام پھر نہیں آگے چل سکتی. وہ عوام کو پھر بھگتنا ہی پڑے گا. اور دیکھیے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تکلیف آپ کی, تکلیف کسی اور کی نہیں ہوتی. ہم بیمار ہو چکے ہیں, ہم ابھی بیمار, بالکل صحیح ہے, جاگ بہتر ہے, نہیں تو پھر تکلیف تو بہت ہوگی. جی
رائٹ سر، بالکل صحیح ہے. پالیسیز بنا کے اور ریسرچ کر کے پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. ہارون شریف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.